مجھے سچ کہہ رہے تھے، بین الاقوامی معاہدوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس بدقسمتی کا کہ 12 اکتوبر 99 کو جو ہوا اس ملک میں، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم جو ہے وہ ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے، لیکن وہ صرف 12 اکتوبر 99 کو ہی نہیں ہوا، وہ پھر آگے 28 جولائی 2017 میں پھر ہوا، دوبارہ ہوا۔ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس قوم کی امید ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس امید کو ہم یقین میں بدلیں گے، تو یہ ہم صرف کوئی زبانی کلامی یہ بات نہیں کرتے۔ آج آپ اس بات کے اوپر جو اینکر صاحبان یا جو ہمارے میڈیا میں بیٹھے دوست، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جیسی تنقید کرنا چاہیں کریں، لیکن ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کی بات کے جواب میں جو ہمارا موقف ہے وہ بھی ان کے سامنے پیش کریں۔ آج کوئی یہ بتائے کہ اگر 12 اکتوبر 99 اس ملک کے اوپر وارد نہ ہوا ہوتا تو پاکستان جو اس وقت ایٹمی قوت بن چکا تھا اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل لکھ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، تو کیا یہ خواب جو ہے یہ پورا نہ ہو چکا ہوتا؟ آج ہم ایشین ٹائیگر نہ ہوتے؟ آج ہم معاشی طور پہ ایشیا میں سب سے مضبوط نہ ہوتے؟ تو پھر کیوں 12 اکتوبر کا جو ہے وہ ایڈونچر جو ہے وہ کیا گیا؟ اور اگلے 12-13 سالوں میں وہ ملک جس کے متعلق پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اس کے متعلق پوری دنیا 2013 میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر اگر 2013 میں اس قوم نے پاکستان مسلم لیگ پہ، اس ٹیم پہ جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس ٹیم پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا، 2013 میں بھی ایسے ہی بحران کا ہم شکار تھے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس وقت تک دہشت گردی پہنچ گئی ہے،